ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. صدق الله العظيم. بزرگان محترم اور برادران عزیز، سیرت طیبہ کا سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے اور الحمدللہ آج سیرت کا 7واں حصہ بیان ہوگا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 35 سال ہوئی تو مکہ کے لوگوں نے یہ ارادہ کیا کہ وہ بیت اللہ کی، اللہ کے گھر کی دوبارہ تعمیر کرے۔ بیت اللہ کی تعمیر وہ پرانی ہو چکی تھی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو بیت اللہ کی تعمیر کی تھی وہ غیر مسقف تھی، اس پر چھت نہیں تھی اور بارش کا پانی آتا تھا جس کی وجہ سے وہ دیواریں کمزور ہو گئی تھی۔ تو مکہ کے لوگ جمع ہوئے، ان قبائل نے یہ مشورہ کیا کہ ہمیں بیت اللہ کی دوبارہ تعمیر کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں ابو وہب، انہوں نے قریش کے لوگوں کو، مکہ میں رہنے والے قبائل کو یہ مشورہ دیا کہ اللہ کے گھر کی تعمیر کے لیے جو ہم جمع ہوئے ہیں تو پہلی شرط یہ ہے کہ ہم خانہ خدا میں حرام کا پیسہ نہیں لگائیں گے، ہم اس میں سود کا پیسہ نہیں لگائیں گے، چوری کا پیسہ نہیں لگائیں گے، جو بھی حرام آمدنی ہوگی وہ اللہ کے گھر میں نہیں لگے گی، لہذا سب لوگ حلال آمدنی اللہ کے گھر میں لگائیں۔ یہ فیصلہ رسول کریم یہ مشورہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں ابو وہب نے دیا تھا۔ پھر دوسرا کام یہ ہوا کہ بیت اللہ کی تعمیر کرنا یہ عزت کا کام ہے، لہذا اس میں قریش اور مکہ کے جتنے قبائل ہیں وہ سب اس میں حصہ لیں گے۔ تو اس تعمیر کو تقسیم کر دیا گیا۔ بیت اللہ کے چاروں طرف ایک دیوار ایک قبیلے کو دی گئی، اسی طرح دوسری دیوار کچھ اور قبیلوں کو دی گئی، اور وہ دیواریں تقسیم کر دی گئی تمام قبائل کے اندر تاکہ کوئی قبیلہ بھی بیت اللہ کی تعمیر میں حصہ لینے سے محروم نہ ہو۔ پھر انہیں یہ معلوم ہوا کہ جدہ کے ساحل پر ایک جہاز آیا ہے اور وہ جہاز وہاں ٹکرا گیا ہے اور ٹکرانے کی وجہ سے ٹوٹ گیا ہے۔ تو ولید بن مغیرہ یہ جدہ گیا مکہ سے، یہ تقریباً کوئی 50 میل کا فاصلہ ہے، اور وہاں جا کر اس نے وہ جو جہاز کے ٹکڑے تھے، جو تختے تھے، وہ تختے اس نے خریدے بیت اللہ کی چھت کے لیے۔ اور وہاں ایک رومی معمار تھا، اس سے ملاقات ہوئی جس کا نام باقوم تھا، اسے بھی اپنے ساتھ مکہ لے آیا تاکہ وہ بیت اللہ کی تعمیر میں اچھی تعمیر کرے۔ اس معمار کو ساتھ لے آیا اور تختے لے آئے۔ جب یہ سارا کام ہو گیا تو اب سوال یہ پیدا ہوا کہ بیت اللہ کی جو پرانی عمارت ہے، جو پرانی دیواریں ہیں، اسے کس طرح گرائیں گے؟ وہ لوگ بیت اللہ کا حد سے زیادہ احترام کیا کرتے تھے، اگرچہ مشرک تھے لیکن اللہ کے گھر کا بہت زیادہ احترام کرتے تھے۔ کسی میں ہمت نہیں ہوئی بیت اللہ کی طرف
جائے اور بیت اللہ کی اس دیوار کو گرا دے. اب سب خاموش کھڑے ہیں, کسی میں ہمت ہو نہیں رہی. تو ولید بن مغیرہ آگے گیا پھاولا لے کر, اور اس نے کہا اللہم لا نرید الا الخیر, اے اللہ ہم خیر کے سوا اور کچھ نہیں چاہتے, ہمارا ارادہ خیر کا ہے. ہم آپ کے اس گھر کو جو پرانا ہو چکا ہے اسے گرا کر اس کی جگہ نیا گھر تعمیر کریں گے, نئی تعمیر کریں گے. یہ کہہ کر اس نے پہلا پھاولا چلایا. حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان جو دیوار ہے یہاں ضرب لگائی اس نے. تو دیگر لوگ سب خاموش کھڑے ہیں. انہوں نے کہا ہم انتظار کریں گے جب یہ رات گزر جائے اور ہم دیکھیں گے کہ ولید پر کوئی آسمانی آفت تو نہیں آئی. صبح ہوئی تو ولید مسجد حرام میں داخل ہوا. لوگوں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس فعل سے راضی ہے. چنانچہ سب اکٹھے ہوئے اور بیت اللہ کی جو پرانی تعمیر تھی ان دیواروں کو گرایا اور اس کی جگہ نئی تعمیر شروع کی, اور سب اس میں حصہ لے رہے ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیت اللہ کی تعمیر میں حصہ لیا. چنانچہ بیت اللہ کی تعمیر ہو گئی. جب تعمیر ہوئی تو موقع آیا حجر اسود کو رکھنے کا, تو تمام قبائل میں اختلاف ہو گیا. تلواریں نکال لی اور ہر قبیلے والے یہ کہہ رہے ہیں یہ شرف ہم حاصل کریں گے, حجر اسود ہمارا قبیلہ حجر اسود کو اس کے مقام پر نصب کرے گا. جب اختلاف بہت زیادہ بڑھ گیا, یہاں تک کہ خوف ہوا کہیں خون خرابہ نہ ہو جائے, تو مشورہ یہ ہوا کہ ایسا کرتے ہیں کہ کل صبح جو بھی شخص پہلا شخص مسجد حرام میں داخل ہوگا وہ ہمارا فیصلہ کرے گا. سب اس پر راضی ہو گئے. دوسرے دن صبح سب کے سب مسجد حرام میں بیٹھے ہوئے ہیں. اتنے میں دیکھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں داخل ہوئے. اس وقت آپ کی عمر مبارک 35 سال تھی. جب آپ داخل ہوئے تو یہ مکے کے تمام لوگ بول پڑے یہ تو محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم, یہ تو امین ہے, امانت دار ہے, ہم ان کے فیصلے پر راضی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. آپ نے ایک چادر منگوائی, چادر لائی گئی, آپ نے حجر اسود کو چادر میں رکھا اور پھر تمام قبیلے والوں سے کہا کہ تم اس چادر کو پکڑ کر اٹھاؤ تاکہ حجر اسود کو نصب کیا جائے. سب نے چادر کو پکڑا, چادر اٹھائی. حجر اسود کو اٹھانے کا موقع سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. جب اس مقام تک چادر پہنچ گئی, آپ نے اپنے ہاتھوں سے حجر اسود کو اٹھا کر اس جگہ نصب کر دیا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا اور بیت اللہ کی تعمیر ہو گئی. یہ بیت اللہ کی جو تعمیر قریش نے کی ہے یہ بیت اللہ کی تیسری تعمیر کہلاتی ہے. ہم آگے جانے سے پہلے یہاں بیت اللہ کی تعمیر کی تاریخ کے حوالے سے کچھ باتیں بیان کرنا ضروری سمجھتے ہیں. بیت اللہ کی جتنی تعمیریں ہوئی ہے علماء فرماتے ہیں کہ وہ 5 مرتبہ ہوئی ہے. سب سے پہلی تعمیر بیت اللہ کی حضرت آدم علیہ السلام نے کی ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا اور آپ کی بیوی حضرت حوا وہ بھی دنیا میں آئی. تو ایک روایت میں آتا ہے, بیہقی کی روایت ہے, اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا کہ آدم علیہ السلام کو حکم دو کہ وہ میرا گھر تعمیر کرے, اور جگہ آپ کو بتائی گئی. حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے اللہ کا گھر تعمیر کیا اور اس گھر کا طواف کیا. اور حضرت جبریل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے آدم آپ پہلے انسان ہیں اور یہ پہلا اللہ کا گھر ہے کہ اللہ کی عبادت کے لیے تعمیر کیا گیا ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر یوں فرمایا,
फरमाया इन्ना अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कत मुबारकन व हुदल लिल आलमीन, बेशक पहला घर जो लोगों के लिए मुकर्रर हुआ मक्का के अंदर, बक्का ये मक्के का पुराना नाम है, जो मक्का में है बाबरकत घर है, आलमीन के लिए हिदायत का जरिया है। अल्लाह ताला ने, ये अल्लाह का घर है, हुक्म दिया हजरत आदम अलैहिस्सलाम को, पहला घर उन्होंने बनाया। हमारे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि इंसान को सुकून के लिए दो चीजों की जरूरत है। एक चीज है शादी, अल्लाह ने उसमें सुकून रखा है इंसान के लिए। फरमाया व मिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा, अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है अल्लाह ने तुम्हारे लिए बीवियां बनाई है ताकि तुम उनके जरिए सुकून हासिल करो। अल्लाह ने शादियों में सुकून रखा है, शादी में सुकून है, जिना में सुकून नहीं है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ताला ने पैदा किया वो जन्नत में थे लेकिन अकेले थे। फिर अल्लाह ने उनकी बीवी हजरत हव्वा को पैदा किया, उनकी शादी हो गई। ये पहला रिश्ता है मर्द और औरत के दरमियान जिसकी बुनियाद शादी पर है, जोड़ा बनाया उन्हें। ये सुकून का एक जरिया है। और जब अल्लाह ताला ने उनको दुनिया में भेजा, जन्नती फल उन्होंने खा लिया, अल्लाह ने हुक्म दिया था कि ये फल मत खाना, उन्होंने गलती से खा लिया, अब दुनिया में आए तो फरमाते हजरत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में बेचैन थे, तो अल्लाह ने हुक्म दिया मेरा घर तामीर करो, उसकी तवाफ करो, उसका तवाफ करो। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का घर बनाया, उसका तवाफ किया, उन्हें सुकून हासिल हुआ। अल्लाह ने अपनी इबादत में सुकून रखा है। फरमाया अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, अल्लाह के जिक्र में दिलों का इत्मीनान है। तो सुकून अल्लाह ताला ने इबादत में रखा है। जो लोग मस्जिद आते हैं, नमाज पढ़ते हैं, इबादत करते हैं, उनके दिलों में अल्लाह ताला सुकून पैदा कर देता है। अगर आप भी सुकून हासिल करना चाहते हैं तो मस्जिद आ जाइए, नमाज पढ़िए, इबादत कीजिए। और जो मस्जिद से दूर है, मस्जिद नहीं आते, उनसे पूछें उनकी हालत क्या है, बेचैन है, सुकून नहीं है। तो अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, उन्होंने अल्लाह का घर बनाया। फिर नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में जब तूफान आया, तूफान नूह, तो अल्लाह ताला ने इस घर को उठा लिया। और फिर जब वो जमाना गुजर गया, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जमाना आया, तो अल्लाह ताला ने फिर जिब्राईल अलैहिस्सलाम को भेजा और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि तुम बैतुल्लाह की तामीर करो। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को वो जगह दिखाई, वो बुनियादें बैतुल्लाह की जिसे हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने बनाया था। यहां पर आप बैतुल्लाह की तामीर करें। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने उसका भी जिक्र किया है। फरमाया व इज़ बव्वअना लिइब्राहीम मकानल बैत, वो वक्त याद करो जब हमने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए बैतुल्लाह की जगह मुअय्यन कर दी। ये जगह है, इस जगह पर बैतुल्लाह की तामीर करो। चनांचे उन्होंने और उनके बेटे हजरत इस्माइल ने, दोनों बाप बेटे ने बैतुल्लाह की तामीर की। आज भी वो पत्थर बैतुल्लाह के पास मौजूद है, मकाम इब्राहीम जिसे कहा जाता है, जहां तवाफ के बाद 2 रकात पढ़ी जाती है। वो पत्थर है जिस पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदमों के निशानात हैं। जब बैतुल्लाह की तामीर हो गई तो अब इसका तवाफ करना है। तवाफ का आगाज उस जगह से होता है जहां हजर अस्वद लगा हुआ है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ये चाहते थे
کہ ایک خوبصورت پتھر میں یہاں نصب کروں تاکہ بیت اللہ کا آغاز ہو تو یہ نشانی ہو کہ یہاں سے بیت اللہ کا آغاز کیا جاتا ہے۔ انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھیجا، جاؤ ایک خوبصورت پتھر لے کر آؤ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو جنت کا پتھر دے کر بھیجا کہ جاؤ یہ پتھر لے جاؤ اور حضرت ابراہیم کو دے دو کہ وہ بیت اللہ میں نصب کرے، یہ علامت بن جائے کہ یہاں سے بیت اللہ کا طواف شروع ہوتا ہے۔ وہ حجر اسود شروع میں سفید تھا، اب تو اس کے کچھ تھوڑے سے نشانیاں رہ گئی ہیں، ورنہ پہلے یہ ایک بڑا پتھر تھا، سفید تھا۔ لوگوں کے چومنے کی وجہ سے، چونکہ وہ کہتے ہیں کہ ان کے گناہوں کے اثرات کی وجہ سے وہ سیاہ ہو گیا۔ ہمارے استاد شیخ الحدیث حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمت اللہ علیہ، جن سے ہم نے حدیث پڑھی ہے، وہ فرماتے ہیں اللہ کے گھر میں اچھی چیز لگایا کرو، قیمتی چیزیں لگایا کرو۔ میں دوستوں سے کہتا ہوں بھائی مسجد اللہ کا گھر ہے، یہاں اچھی قیمتی چیزیں لگائے۔ آپ کے گھر میں کرسی پرانی ہو جائے تو مسجد میں نہ لائیں۔ کسی کی گھر کی لائبریری میں کتابیں پرانی ہو جاتی ہے تو مسجد کے دروازے پر رکھ دیتے ہیں۔ اللہ نے تو جنت کا پتھر بھیجا ہے اپنے گھر کے لیے، سب سے قیمتی چیز مسجد میں لایا کرو۔ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے اللہ نے اپنے گھر کے لیے جنت کا پتھر بھیجا، اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں مسجد بنائی، مسجد نبوی، تو اللہ نے جنت کا پتھر وہاں نہیں بھیجا، بلکہ اللہ نے فرمایا کہ میرے نبی کے گھر سے لے کر محراب تک جو حصہ ہے، منبر تک جو حصہ ہے، یہ جنت کا باغیچہ ہے۔ اسے جنت کا باغیچہ بنا دیا۔ تم اپنی مسجدوں میں اچھی چیزیں لگایا کرو۔ ہاں اسراف نہیں کرنا چاہیے، جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ چیزیں اچھی لگائے، قیمتی لگائے۔ یہ دوسری تعمیر ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ تعمیر کی۔ پھر تیسری تعمیر قریش کی تعمیر ہے، جس کی تفصیل میں نے آپ کے سامنے عرض کی۔ لیکن قریش نے بیت اللہ کی جو تعمیر کی اس میں کچھ تبدیلیاں کر دی، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر سے مختلف تھی۔ پہلی چیز یہ تھی کہ حتیم کا جو حصہ، ابھی بھی آپ جائیں، حتیم کا جو حصہ ہے یہ بیت اللہ سے باہر ہے، وہ چھوٹی سی جو دیوار ہے، یہ اصل میں بیت اللہ کا حصہ ہے۔ لیکن قریش کے لوگوں کے پاس حلال پیسہ ختم ہو گیا تھا تو انہوں نے وہ حصہ کھلا چھوڑ دیا۔ ایک فرق یہ ہوا۔ دوسری تبدیلی انہوں نے یہ کی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بیت اللہ کے 2 دروازے تھے، ایک جانے کے لیے، ایک نکلنے کے لیے۔ انہوں نے ایک دروازہ بند کر دیا اور دوسرا دروازہ ایک چھوڑ دیا۔ تیسری تبدیلی یہ کی کہ بیت اللہ کا جو دروازہ تھا وہ نیچے تھا اور قریش کے لوگوں نے اسے اوپر کر دیا تاکہ ہر آدمی داخل نہ ہو سکے۔ یہ تبدیلیاں ہوئی۔ جب مکہ فتح ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی خواہش تھی کہ بیت اللہ کی دوبارہ تعمیر ہو اور اس نقشے پر ہو جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ سے پوچھا، اے اللہ کے رسول یہ حتیم کا حصہ بیت اللہ میں ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں یہ بیت اللہ میں ہے، لیکن قریش کے پاس پیسے حلال ختم ہو گئے تھے اس لیے کھلا رہ گیا۔ پھر آپ نے فرمایا اے عائشہ اگر تمہاری یہ قوم نئی مسلمان نہ ہوتی تو میں حتیم کو بیت اللہ میں داخل کر دیتا اور دروازہ ایک کی جگہ 2 بناتا اور نیچے بناتا، لیکن یہ لوگ ابھی مسلمان ہوئے ہیں، تازہ مسلمان ہوئے ہیں۔ اگر میں بیت اللہ میں یہ چینجز کروں گا تو ان کو یہ تکلیف ہوگی، ناگوار گزرے گا، اس لیے آپ نے تبدیلیاں نہیں کی۔ یہ حکمت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکیمانہ فیصلہ تھا۔ خواہش آپ کی تھی کہ مجھے اس طرح کرنا چاہیے، لیکن اس لیے نہیں کر رہے تاکہ یہ لوگ جو ابھی نئے مسلمان ہوئے انہیں یہ بات ناگوار نہ گزرے۔ اس لیے میرے دوستو حکمت بہت بڑی چیز ہے۔
یہ تیسری تعمیر ہوئی بیت اللہ کی۔ عبداللہ ابن زبیر کا جب زمانہ آیا اور مکے میں انہوں نے حکومت قائم کی تو انہوں نے چوتھی تعمیر بیت اللہ کی اور انہیں یہ معلوم تھا، یہ روایت انہیں معلوم تھی، یہ حدیث انہیں معلوم تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ بیت اللہ کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کے طرز پر ہو۔ چنانچہ انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر کی، حتیم کا حصہ اندر داخل کر دیا، 2 دروازے بنایا اور نیچے بنا دیا، اس طریقے پر تعمیر ہو گئی۔ یہ چوتھی تعمیر ہوئی۔ 5ویں تعمیر عبد الملک بن مروان کے زمانے میں حجاج بن یوسف، یہ مکے کا گورنر تھا، تو اس نے 5ویں مرتبہ تعمیر کی اور دوبارہ اسی طرز پر تعمیر کر دی۔ حتیم کو باہر نکالا، 2 کی جگہ 1 دروازے کیے اور 1 دروازہ اوپر کر دیا۔ یہ 5 تعمیریں ہوئی ہیں۔ ہارون الرشید کا زمانہ آیا تو ہارون الرشید نے امام مالک رحمت اللہ علیہ، امام مالک تو بہت بڑے امام تھے، مدینہ منورہ میں تھے، ہارون الرشید نے امام مالک سے کہا کہ میری یہ خواہش ہے کہ بیت اللہ کی دوبارہ تعمیر کروں اور اس طرز پر کروں جسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا تھا۔ تو امام مالک نے اللہ اکبر کیا مشورہ دیا، کیا ہی اچھا مشورہ دیا۔ فرمایا اے ہارون، بیت اللہ کو اسی طرح رہنے دو، اسے تبدیل مت کرو، اسے کھلونا مت بناؤ۔ آج تم بادشاہ ہو، تم اس کی تعمیر اس طرح کرو گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہ تھی۔ کل دوسرا بادشاہ آئے گا، وہ اپنے نام کے لیے بیت اللہ کی تعمیر پھر پرانی طرز پہ کر دے گا اور کہے گا اللہ کے رسول نے تبدیل نہیں کیا، ہم کیوں تبدیل کریں۔ بیت اللہ کھلونا بن جائے گا، اس لیے بیت اللہ کو جس طرح ہے اسی طرح رہنے دو۔ یہ امام مالک کا فیصلہ تھا، ان کا مشورہ تھا، اور ہارون الرشید کو بھی اللہ جزائے خیر دے کہ انہوں نے امام مالک کی بات مان لی۔ اس زمانے کے بادشاہ بھی اچھے ہوتے تھے، علماء کی بات مان لیتے تھے۔ انہوں نے کہا حضرت جیسے آپ فرمائے ہم اسی طرح رہنے دیتے ہیں۔ اس وقت سے اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کو اسی طرح رہنے دیا ہے۔ اب بیت اللہ میں حتیم کا حصہ کھلا ہوا ہے، یہ بھی اچھی بات ہے۔ ہر مسلمان بیت اللہ کے اندر تو نہیں جا سکتا، لیکن حتیم میں جب جا کر نماز پڑھتا ہے ایسا ہی ہے جیسے بیت اللہ کے اندر نماز پڑھی ہے۔ اللہ نے یہ سعادت میرے لیے بھی رکھی ہے، آپ کے لیے بھی رکھی ہے، ہر مسلمان کے لیے رکھی ہے۔ ورنہ کون جا سکتا ہے وہاں کہ بھئی میرے لیے دروازہ کھولو، میں اندر جا کر نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ کسی اور کے لیے، عام مسلمان کے لیے دروازہ نہیں کھلتا، لیکن اللہ نے ہمارے لیے ایسا انتظام کیا ہے، ہر مسلمان حتیم میں جا سکتا ہے، بیت اللہ کے اندر نماز پڑھ سکتا ہے۔ میرے دوستو، یہ بیت اللہ کی تعمیر کے یہ جو تاریخ گزری ہے وہ میں نے مختصراً آپ کے سامنے عرض کر دی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ کے گھر سے اللہ ہمارا تعلق نصیب فرمائے۔ یہ بھی دعا کیجئے کہ اب لاک ڈاؤن کے بعد الحمدللہ پھر سے مکہ آباد ہو رہا ہے، مسجد حرام الحمدللہ آباد ہو رہا ہے، اب طواف ہو رہے ہیں۔ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ مزید آسانیاں پیدا فرمائے اور ہمیں بھی اللہ اپنے گھر میں بلائے اور بار بار بلائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔